بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الاستغفار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے نوازیں. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام ترقیاں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ذراہ کرم عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے. پروگرام آپ کے مسائل میں آپ لوگ سوالات بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے آپشن کھلا ہے. آپ اس پروگرام کو اپنے مفید اور عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کے ذریعے مزید کامیاب بنا سکتے ہیں اور دوسروں تک علم نافع پہنچانے کا ذریعہ آپ بھی بن سکتے ہیں. تو لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں، کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کیا کرتا ہوں. میں نے موجودہ حالات میں یہ سوچا کہ ایسے حالات جا رہے ہیں، ایسی مشکلات کا سامنا ہے کہ الامان والحفیظ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی اموات العیاذ باللہ العلی العظیم کہ برداشت سے معاملہ باہر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. خاص طور سے لندن میں اس وقت صورتحال انتہائی کربناک ہے، اذیت ناک ہے، پریشان کن ہے اور لوگ صدمے سے نڈھال ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بلا کو دور فرمائے، وبا کو دور فرمائے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء. یہ دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، اللہم ادفع عنا البلاء والوباء، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام. اور ایک اہم عمل ہے جس کو استغفار کا عنوان دیا جاتا ہے. استغفار کے معنی ہے مغفرت طلب کرنا، معافی چاہنا. تو استغفار اتنا عظیم الشان عمل ہے، اتنا زبردست عمل ہے، مبارک عمل ہے کہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم پکڑا، یعنی ہمیشہ ہر وقت وہ استغفار کرتا رہتا ہے، روزانہ استغفار کرتا ہے، استغفار کا معمول جس نے اپنا لیا. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا. اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا. مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے گا. جو بھی تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے،
ہر قسم کی تنگی سے، پریشانی سے، مشکل سے اللہ تعالیٰ نکلنا آسان فرما دے گا۔ تو اس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے جو وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، جو بلا جو ہے وہ ہر طرف اور وبا پھیلی ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات درپیش ہیں، زندگی جس طرح تنگ ہو کر رہ گئی ہے، پریشان کن ہو کر رہ گئی ہے، اس کے پیش نظر یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ حدیث کی روح سے استغفار کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں موجودہ مشکلات سے ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ، زیادہ تر لوگ کم از کم، ہم استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اور ہر قسم کے غم سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے۔ ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ جو بھی تنگی درپیش ہے، مشکل درپیش ہے، اس تنگی سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، نکلنا آسان فرما دے گا۔ اور ہر قسم کی مشکل کو، غم کو، پریشانی کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دے گا، وہ پریشانی دور فرما دے گا، وہ غم دور فرما دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور استغفار کے نتیجے میں تیسرا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جائے گا کہ انسان کا جہاں سے وہم گمان بھی نہیں ہے، ایسی جگہ سے اس کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچائے گا۔ تو رزق کے لیے جو تنگی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہیں، اس کو بھی دور کرنے کا سبب یہ استغفار ہے۔ یہ بات ہے، استغفار کے نتیجے میں وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہ روحانی طمانینت حاصل ہوتی ہے، وہ سکون حاصل ہوتا ہے، پریشانی اس طرح دور ہوتی ہے، تنگی سے انسان باہر نکل آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے ذاتی طور پر استغفار سے غیر معمولی فائدہ پہنچائے، غیر معمولی فائدہ پہنچائے۔ اور شاید ہی کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کے نتیجے میں اتنا زیادہ فائدہ بیک وقت انسان کو حاصل ہوتا ہو، جتنا فائدہ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو استغفار کو ہم لازم پکڑیں تو ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ موجودہ حالات میں جو مشکلات درپیش ہیں، جیسی تنگی کا سامنا ہے، جس طرح غم اور پریشانی لاحق ہے، اس کے پیش نظر استغفار کا مشورہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ایک زبردست مشورہ ہے، اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کو چاہیے، کیونکہ استغفار کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ سارے لوگ استغفار پر اگر آئیں گے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہم پر خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سارے لوگ استغفار کی طرف جو ہے متوجہ ہوں۔ استغفار کے معنی، استغفار کی یہ فضیلت اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ توبہ اور استغفار لازم و ملزوم ہے۔ توبہ میں بھی استغفار پایا جاتا ہے اور استغفار میں بھی استغفار پایا جاتا ہے۔ توبہ تو مکمل طور پر ایک عمل کا عنوان ہے۔ توبہ ایک مکمل طور پر، یعنی انسان ماضی کے گناہ پر اگر معافی مانگے، اور اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ ماضی میں جو گناہ جاری تھا، ماضی سے جو گناہ چل رہا ہے، وہ چھوڑ دے، انسان مکمل طور پر چھوڑ دے، اور اس گناہ پر نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمسار ہو، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کے بارے میں ایک پکا ارادہ انسان کے دل میں ہو، عزم مصمم ہو، عزم مصمم ہو، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ یہ توبہ ہو گئی۔ تو توبہ میں منیمم یہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر نادم اور شرمندہ ہو جائے، روئیں روئیں سے شرمندگی ٹپکے، اور جو گناہ، جس گناہ سے استغفار کیا جا رہا ہے،
معافی مانگی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کے لیے پکا ارادہ اور عزم مصمم ہو، مضبوط ارادہ ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا، وہ پکا ارادہ کر لیا تو پھر توبہ ہو گئی۔ ہاں آئندہ وہ ارادہ اگر ٹوٹ جاتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تو پھر دوبارہ وہ توبہ کر لے اور دوبارہ یہ وعدہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے اسی طرح جو ہے وہ استغفار کرے اور معافی مانگے اور شرمندہ ہو، تو پھر انشاءاللہ توبہ کنٹینیو ہو جاتی ہے۔ لیکن فی الحال ایک مضبوط ارادہ، عزم مصمم انسان میں ہو، پکا ارادہ ہو کہ مستقبل میں میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ توبہ کبھی ٹوٹ ہی نہ سکے، کبھی ٹوٹ سکتی بھی ہے، لیکن فی الحال مضبوط ارادے کا پایا جانا ضروری ہے۔ لیکن شروع ہی میں ہی اگر یہ ارادہ ہو کہ آئندہ بھی جب موقع ملے گا تو میں یہ گناہ میں کروں گا، تو پھر توبہ نہ ہوئی، العیاذ باللہ۔ ایسا ارادہ، ایسی ذہنیت اگر دل میں ہے تو وہ توبہ نہیں ہوئی، وہ اس کو کامل توبہ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، انسان کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ میں کہ انسان کبھی گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے اور وہ باہر نکل نہیں پاتا، فوری طور پر چاروں طرف سے وہ گھر جاتا ہے اور دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر نکلنا آسان نہیں ہوتا، بعض اوقات مشکلات ہوتی ہیں، تو وہ کامل توبہ نہیں ہو پاتی۔ ایک آدمی ایسا ذریعہ معاش اس نے اختیار کیا ہوا ہے، مثال کے طور پر، کہ جس میں حرام آمدنی کا ایک عنصر شامل ہے، کچھ حرام آمدنی بھی ہو جاتی ہے اس میں، اکثر حلال ہے اور تھوڑی سی حرام آمدنی بھی ہے، تو ظاہر ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اور حرام مال کا اپنے مال میں شامل ہونا کتنی خطرناک بات ہے۔ لیکن اگر یہ جاب انسان اچانک ابھی فوری طور پر چھوڑ دے تو گھر کا کرایہ کیسے ادا کرے، اس کو راستے میں فٹ پاتھ پر بچوں اور گھر والوں کے ساتھ آنا پڑ جائے گا، اور فوری طور پر اس کے لیے زندگی انتہائی تنگ ہو کر رہ جائے گی، اور مشکلات اتنی زیادہ ہوں گی کہ ناقابل بیان ہے، اور فوری طور پر اس کے لیے اس گناہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، بہت بہت مشکل ہے، ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے گا۔ تو ایسے موقع پر، یا کبھی ایسے گناہوں میں یا ایسے کاروبار میں، ایسے ایگریمنٹ میں بے شمار لوگوں کے ساتھ وہ چھپا ہوا ہے، کافی دن اس کو لگ جائیں گے چھوڑنے میں، کافی اچھا خاصا وقت اس کو لگے گا چھوڑنے میں، فی الحال وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ توبہ سے پہلے استغفار کا ایک مرحلہ زندگی میں آتا ہے کہ انسان مکمل توبہ اگر نہیں کر پاتا، توبہ کی تمام شرائط اگر وہ پوری کرنے پر قادر اس وقت نہیں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس سے بھی اللہ کی توفیق مانگے اور دعا کرے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، لیکن میں اور معافی بھی مانگتا ہوں۔ اور توبہ کی جو ایک شرط یہ ہے کہ انسان چھوڑ دے مکمل طور پر، اس وقت فی الفور چھوڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن میں بہت ہی نادم ہوں اس پر، تو میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ایسے انسان کے لیے علماء کرام نے مشورہ یہ دیا ہے، اور اسلام کا حکم یہ ہے، اسلام کی ہدایت اور تعلیم یہ ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے سرگرداں وہ کوششیں جاری رکھیں، اور نادم بھی ہو، شرمندہ بھی ہو، اور مکمل حلال جاب کے لیے سرگرداں کوششیں وہ جاری رکھے، اور استغفار جاری رکھے کہ یہ گناہ میں چھوڑ نہیں پا رہا، فی الفور مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا، کافی مشکلات ہیں، اس میں وقت لگے گا، تو یا اللہ توفیق مانگتا ہوں، اور کوشش میں بھی لگا ہوا ہوں، کوشش بھی جاری ہے،
لیکن فی الحال اور فی الفور جو چھوڑ نہیں پا رہا، اس پر میں نادم ہوں، البتہ کوشش جاری ہے اور اس پر میں استغفار جاری رکھتا ہوں۔ تو یہ استغفار کا ایک مرحلہ ہے توبہ سے پہلے۔ مکمل توبہ اگر ہو نہیں پا رہی تو انسان جو ہے وہ استغفار کا سلسلہ شروع کر دے۔ انشاءاللہ استغفار کے تسلسل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہ کو مکمل طور پر چھوڑنا آسان ہو جائے گا، مشکل دور ہو جائے گی، پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ معاملے کو آسان فرما دیں گے۔ لیکن استغفار بھی کرتا ہے اور ساتھ میں توبہ بھی مکمل ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ موجودہ حالات میں توبہ اور استغفار کی ضرورت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ ہم بہت ہی اہتمام کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، کامل توبہ کی کوشش کی جائے۔ اور اگر کامل توبہ نہیں ہو پا رہی، توبہ کی تمام شرائط پوری نہیں ہو رہی، توبہ میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان انتہائی نادم ہو، شرمندہ ہو، شرمندگی روئیں روئیں سے ٹپکے، حقیقی معنوں میں سچ مچ وہ شرمندہ ہو جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا تھا وہ چھوڑ دے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ اور حقوق العباد سے متعلق اگر کوئی گناہ ہے تو اس حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی شروع کر دیا جائے، یعنی بندوں کے حقوق، مخلوق کا حق اگر مارا گیا تو ادائیگی کا اہتمام ہو یا معافی لینے کا اہتمام ہو۔ صرف خالص توبہ سے اور صرف اللہ سے مانگنے سے بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، مخلوق کے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ جب تک مخلوق سے وہ معافی مانگ نہیں لی جاتی، بندوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کر دیے جاتے، یا معافی مکمل طور پر لے لی نہیں جاتی، تب تک جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ ہاں، کبھی بعض روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک ناممکنات میں سے معاملہ ہو جائے اور انسان بہت زیادہ استغفار اور توبہ کرے، اور جس کا حق تلف ہوا ہے اس کے لیے دعائیں بھی بہت زیادہ کی جائیں کہ وہ اگر دیکھتا تو ضرور خوش ہو جاتا، راضی ہو جاتا۔ تو ایسی صورتحال اگر ہے تو اللہ تعالیٰ بعض کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا حق تلف کیا گیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب اس کو معافی مل جاتی ہے تو پھر یہ قیامت کے دن بدلہ لینے کے لیے سامنے ہی نہیں آئے گا، اور بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوگا، ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی اس کو بدلہ لینے کی، تو اس کو اپنی معافی مل گئی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ اگر انسان اپنی کوششیں پوری طرح کر لے اور اپنے بساط کے مطابق جتنی کوششیں ہو سکتی تھی وہ کر لیں، اور اس کے باوجود ادائیگی نہیں ہو پائی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ انسان صاحب حق کے لیے، جس کا حق بنتا ہے اس کے لیے اتنی دعائیں کرے کہ اطمینان اس بات پر ہو جائے کہ جس کا حق میں نے خراب کیا وہ اگر یہ دیکھ لیتا کہ میں نے اتنی زیادہ دعائیں، اتنی لمبی مدت تک دعائیں اس صاحب حق کے لیے میں نے کی ہیں، کہ اگر وہ دیکھتا تو یقیناً خوش ہو جاتا، یقیناً خوش ہو جاتا کہ ایک آدمی میرے واسطے اتنی دعائیں کر رہا ہے اور معاملے کو چھوڑ نہیں رہا، اتنا نادم ہو رہا ہے، میرے حق میں بہتری کی دعائیں اتنی زیادہ کی، اب تو مجھے خوش ہو جانا چاہیے۔ تو آپ جب یہ سمجھیں گے کہ میرا صاحب حق اب مجھ پر خوش ہو جائے گا، میں نے اتنی زیادہ دعائیں کر لی ہیں، اتنی زیادہ اس کے حق میں افسوس کا اظہار کر لیا ہے اور حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کر لیا ہے، لیکن ادائیگی نہیں ہو پا رہی، اور ادائیگی نہ ہو پانے کی وجہ سے اب دعائیں اتنی کر رہا ہے کہ اب یقیناً وہ خوش ہو جاتا اگر مجھے دیکھتا دعائیں کرتے ہوئے۔
تو وہ مرحلہ جب آئے گا، وہ وقت جب آئے گا، تب جو ہے انشاءاللہ تعالی تلافی ہو جائے گی اور حقوق کی ادائیگی ہو جائے گی۔ تو میں اس پر مزید تفصیلی گفتگو کروں گا وقفے کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔